پونے 2 گھنٹے میں بیان کرا، 100 مرتبہ بولیا خاموش رہو خاموش رہو، آخر منجد خاموش رکھ کر دعا کرنا پڑا، عورتہ خاموش نہیں ہوئی۔ معمولی نہیں انہوں حضرت، ان سے بچنا اس دور کا آدھا تقوی ہے۔ رات کو تہجد پڑھنا اتنا بڑا تقوی نہیں جتنا کہ اس دور میں موبائل سے بچنا تقوی ہے۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اصل خطاب الحمدللہ ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب سعودی دامت برکاتہم کا جو بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب رہا، اب کچھ ضروری کام باقی رہ گئے ہیں، اس میں سے ایک دعا ہے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھنا ہے اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو بیچ میں میرا لمبا بیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ صرف 2 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ وقت کا جتنا ہو سکے خیال کرو اور حفاظت کرو، انشاءاللہ وقت میں برکت ہوگی، مقاصد میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ شاید بے ادبی ہوگی لیکن اصلاحی بات ہے، نظامت بھی جتنی مختصر کریں گے اتنا وقت میں برکت ہوگی، ورنہ اصل مقصد سے ہم لوگ دور رہ گئے تو پورا نظام بیکار ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بڑا وسیع اور گہرا ہے اور دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور ہمارے ایمانیات میں یہ بات داخل ہے کہ ہماری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ غرض دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ مختصر وقت بات کروں گا۔ صدر جلسہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم تشریف فرمائیں۔ عورتوں سے بھی گزارش ہے، پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑا فائدہ آپ لوگ حاصل کرتی ہیں، یہاں ہمارا بیان چلتا، وہاں ان کا بیان چلتا، بات پردے میں آپ ہی سے کرنا ہے۔ یہ سوچ کر بیٹھے کہ میں آج کے جلسے میں اکیلے بیٹھی ہوں، میرے سامنے بھی کون بھی نہیں، میرے پیچھے بھی کون بھی نہیں، میرے داہنے جانب بھی کون بھی نہیں، میرے بائیں جانب بھی کون بھی نہیں، پورے اتنے بڑے جلسے میں اکیلے میں آئی ہوں، پردے سے علماء کرام تنہا میرے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر بیٹھنے والی عورت انشاءاللہ تعالی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور آسمان سے عمل کے فیصلے بھی ہوں گے، ورنہ ایک جلسے کو میں گیا، 25-30 حضرات مرد سامنے بیٹھے تھے، بالکل اسٹیج سے لگ کر عورتوں کا انتظام تھا، 1.25 گھنٹے میں بیان کرا، 100 مرتبہ بولیا خاموش رہو خاموش رہو، آخر منجد خاموش رکھ کر دعا کرنا پڑا، عورتہ خاموش نہیں ہوئی۔
ابھی قریب میں ایک لطیفہ پڑھا، خاموشی بہت بڑی عبادت ہے اور عورتوں کی زینت ہے، لیکن اس پر عورتیں عمل صرف رات میں کرتی ہیں۔ سنو، دین کی بات تو سنو، بہت بڑی ذمہ داری ہے میری مائیں اور بہنیں تمہارے اوپر اس زمانے اور اس وقت۔ 3 جماعت والوں پر ایسی زبردست ذمہ داری ہے، اور یہ 3 جماعت والے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر عمل کے میدان میں آ جائے، انشاءاللہ تعالی سارے عالم میں مسلمانوں کے حالات کل ہی بدل جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہتے بھی بولو رے بابا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کتنے جماعتاں؟ 3 جماعت۔ حضرت نہیں، آپ بولو کتنے جماعتاں؟ 3 جماعتاں۔ یہ 3 جماعت والے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر میدان عمل میں اگر آ گئے، بہت کم وقت میں سارے عالم میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک حضرات علماء اس زمانے کے حضرات علماء کے کھانوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا؟ سوئی ہوئی قوم کو جگانا، اور الحمدللہ اس ذمہ داری کا حق حضرات علماء ادا کرتے آ رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں کچھ کہنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ اگر علماء نہ جگاتے تو جو جاگی ہوئی قوم ہے ان کو کون جگایا؟ آج سارے عالم میں دشمنوں کے نگاہوں میں جو دین نظر آ رہا ہے، یہ صدقہ ہے علماء کا۔ کون فون میں بات کرتے ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالی ہندوستان کا پی ایم بنیا تو سب سے پہلے موبائلوں کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آمین بولو۔ یاد رکھ، الحمدللہ۔ کہاں آنا کہاں اٹھانا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، جہاں آیا وہاں اٹھائے فون۔ الفاظ پر غور کرو، بزرگوں کے جوتیوں کا صدقہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غافل بن کر مت سنو۔ کیونکہ علماء جب بیان کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو تول کر بیان کرتے ہیں، اور بیان کا حساب آپ کو نہیں اللہ کو دینا ہے۔ آج دشمنوں کے نگاہوں میں مفتی صاحب سے بڑے محبت اور ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ الفاظ کی تصحیح فرمائیں۔ آج ساری دنیا کے دشمنان اسلام کے نگاہوں میں مسلمانوں کے اندر جو دین نظر آ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آج ہمارے اندر جو دین ہے، یہ نہیں، ہمارے اندر کتنا دین ہے کتنا نہیں ہے وہ الحمدللہ اللہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں۔ یہ ہمارے امام اکثر صرف نظر کے ہیں، حقیقت کے نہیں، ٹوپیاں نظر کے ہیں، حقیقت کے نہیں،
दाढ़ियाँ नजर के हैं हकीकत के नहीं, झुब्बे और इमामे नजर के हैं और हकीकत के नहीं, बुर्क़े हिजाब और निकाब नजर के हैं और हकीकत के नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कहा आज हमारे अंदर जो दीन है, ये नहीं कहा दुश्मनाने इस्लाम के निगाहों में, दुश्मनाने कुरान के निगाहों में, दुश्मनाने अरब के निगाहों में, दुश्मनाने